حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، میں سمری خلاصہ اس حدیث کا عرض کروں گا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سونے کے لیے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا اور ایک غار میں جا کر وہ آرام کرنے لگے۔ اس زمانے میں موٹیل اور ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ رات ہو گئی تو چلو کسی ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں، کوئی غار دیکھا اور وہیں سو گئے پہاڑ کے اندر۔ ہوا کیا کہ وہ سوئے اور پہاڑ کی ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے گری اور اس پہاڑ کا جو منہ تھا اس پر چٹان آ کر گر گئی، کلوز، دروازہ کلوز ہو گیا۔ اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا کہ اندر پھنسے ہوئے کسی کو بتاتے کہ ہم اندر پھنس گئے، وہ اندر ہو گئے اور دروازہ جو اس غار کا منہ تھا وہ چٹان سے بند ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ان تینوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، کسی کو بتا تو سکتے نہیں، آؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں آقا فرما رہے ان تینوں نے کام کیا کیا، پھنس گئے تھے، کوئی چارہ نہیں تھا، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں، تینوں نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہونا تو اس اچھے کام کا وسیلہ پیش کر کے اس اچھے کام کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے یہ عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا جناب، پہلے بندے نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا۔ اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ دھو کر آیا، لیٹ ہو گیا، آیا تو والدین سو گئے تھے، بچوں کو بھوک بھی لگی تھی، مگر میرے عشق نے، ادب والدین نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ساری رات انتظار کرتا رہا، اپنے والدین کے انتظار میں کھڑا رہا۔ میرے ادب نے یہ بھی نہ مجھے اجازت دی کہ والدین کو جگا دوں کہ آپ دودھ پی لیجئے میں آ گیا ہوں، میں سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، ساری رات میں کھڑا رہا ماں باپ کے ادب میں، صبح ہو گئی تو میرے مولا اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے، اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے۔ اس بندے نے دعا ختم کی، آقا فرماتے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، وہ پتھر جو کرین سے نہ ہلے، وہ چٹان آٹومیٹکلی دعا جو ہے اثر رکھتی ہے، پتھر سرک گیا، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اے رب کریم، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، لڑکی تھی، میری کزن تھی، اور میں اس پر بڑا عاشق تھا، بڑا محبوب رکھتا تھا اس کو، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اب ایک بار وہ لڑکی کسی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی، قحط میں گرفتار ہوئی، کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے، وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے مدد کر دو، تم میرے کزن ہو، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اب چونکہ پہلے سے مجھے وہ پسند تھی، ارادہ برا تھا، تو میں نے اس لڑکی کو کہا ٹھیک ہے جو تم مانگتی ہو میں دے دوں گا، مگر تم مجھے اپنا آپ حوالے کر دو، برا کام میرے ساتھ کرو۔ بیچاری مجبور تھی، میرے ساتھ وہ برائی کے لیے تیار ہو گئی۔ یا اللہ جب میں اس کے ساتھ قریب ہوا، وہ اللہ کی بندی مجھے کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر اور ناجائز طور پر یہ کام نہ کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے، یہ لڑکی نے مجھے یہ بات کہی، کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، میں اکیلا تھا، قابو تھا میرا اس عورت پر، مگر جب اس لڑکی نے مجھے تیرا خوف دلایا، اے اللہ فقط تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اے میرے مالک، کام اکیلے میں کیا تھا، آج پھنس گیا ہوں، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے رب کریم آج اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ پہاڑ تھوڑا اور سرک گئے، وہ چٹان اور سرک گئی۔ آقا فرماتے ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں۔ اب تیسرے بندے کی باری تھی، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے ایک بار کچھ کام کیا، چند مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا، کام کر کر ایک مزدور ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، بھول گیا اپنا جو حق تھا وہ لینا، بھول گیا، چلا گیا۔ اے رب کریم جب وہ بندہ چلا گیا، میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کچھ سالوں بعد وہ مزدور پھر آیا، آ کر کہتا ہے میری مزدوری باقی رہ گئی تھی بھائی، میں لینا بھول گیا تھا، وہ پیسے مجھے دے دو۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ تم اتنا بڑا ریوڑ جانوروں کا دیکھ رہے ہو، گائے بکریاں یہ سب تمہاری ہیں؟
اس نے کہا یہ ساری میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہ بھائی جو تمہارے پیسے تھے میں نے کاروبار میں لگائے، کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ یہ حصہ تمہارا ہے۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، یقین نہ آیا، مگر پھر جب میں نے کہا یہ تیرا ہی ہے، وہ مزدور سارے جانور لے گیا۔ اے میرے مالک، جو میں نے ایمانداری کی، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ پہاڑ اور سرک گیا، اب اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فرام مائی سیلف، میں اپنی طرف سے کوئی کسی کہانی کی بک سے آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا، میں نے ایک حدیث پاک کی سب سے بڑی کتاب، اصح الکتاب بعد القرآن کہا جاتا ہے، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد جس کو کہا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے، میں نے نبی پاک کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔